فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سی اشیاء میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور آپ اس کلام کو سن پا رہے ہیں یہ شعری میل ہندی اردو بائبل یوٹیوب چینل پر۔ تو آج کا جو ہمارا وشا ہے وہ آدم اور یشوع مسیح کے گناہ میں فرق کیا ہے۔ آدم اور یشوع مسیح کے گناہ میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے، تو یہی ہمارا وشا ہے۔ تو اسی ٹاپک کو لے کر ہم خدا کے کلام کے ساتھ، بیٹے کے کلام کے ساتھ، باپ کے کلام کے ساتھ شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ جو پہلا آدم تھا وہ زمین کی مٹی سے بنایا گیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور دم کہتے ہیں عبرانی میں خون کو، اور انسان جیتی جان ہوا، اور خون میں جان ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم پیدائش کی کتاب میں سے 3 باب جینیسس چیپٹر 3 میں چالاک سانپ جس نے عورت کو بہکایا، اور عورت کے بعد عورت کے وسیلے یعنی آدم بہکایا گیا، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے جس سے خدا نے منع کیا تھا، یعنی جو پہلے آدم تھا وہ جسمانی تھا، شریرک تھا، زمین کی مٹی سے تھا، تو وہ اس لیے گناہگار تھا کہ اس نے جنسی گناہ کیا، نافرمانی کی، جنسی گناہ کیا۔ تو اکثر آپ کے من میں ضرور یہ سوال آتا ہوگا کہ مجھ میں جنسی گناہ جو ہے وہ اچھا ہے، خواہش ہے، تو یہ میرے بدن میں کیوں کام کر رہی ہے، کیسے کام کر رہی ہے، یا مجھ میں کیسے آئی؟ تو وہ اسی آدم کی وجہ سے پوری آدم ذات میں یعنی فزیکل باڈی میں پھیل گئی، ہر ایک بدن میں۔ تو پھر جسم کے کام تو ظاہر ہیں۔ اب جسم کے کام کیا ہیں؟ یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، دعوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ یہ ناپاک روحیں پہلے آدم کی وجہ سے آدم ذات میں کام کر رہی ہیں۔ تو آپ کو گھبرانے کی یا خود کو توش دینے کی ضرورت نہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میں ایسا ہی کیوں ہوں۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، یعنی خدا نے، اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ اور جو ابھی تک روح القدس کی وجہ سے، جو ابھی تک مسیح یشوع پر ایمان نہیں لائے روح القدس کے وسیلے، تو وہ اس زمینی لعنت سے پریشان ہے جو ہمارے بدن میں یا بدن کے انگوں میں یہ ناپاک روحیں کام کرتی ہیں۔ اسی لعنت کی وجہ سے اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں۔ تو مسیح پر ایمان لانے کے سبب یہ زمینی لعنت، یہ ناپاک روحیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوڑ جاتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ دل سے ایمان لانا ہے، اور زبان سے یعنی زبان کو کھول کر اقرار کرنا ہے کہ یشوع ہی مسیح ہے، یشوع ہی خداوند ہے۔ دل سے، سچے دل سے، سچی نیت سے، اور زبان سے، یعنی زبان کھول کر اقرار کرنا ہے۔ کیا اقرار کرنا ہے؟ کہ یسوع ہی مسیح ہے، یسوع ہی خداوند ہے، یشوع خدا کا بیٹا ہے، یعنی یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے پاک لہو سے صلیب پر جان دینے کے سبب میں پاک ہوں، میں چھڑایا گیا ہوں اور روحانی ہوں۔
جو کوئی مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، تو گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت یعنی لعنت کے متحد نہیں بلکہ کرپا، انوگرہ، گریس، سچائی کے ادھین ہو ابھی سے۔ بس مسیح یشوع کی جو بائبل کی تعلیم ہے اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا شروع کریں، اپنی روزانہ کی زندگی میں خوراک کی طرح، کھانے اور پینے کی طرح، جاگتے یعنی جب آپ جاگتے اور سونے کے ساتھ مسیح یشوع کو جاننا شروع کریں، کسی کے نظریے سے نہیں، خود سے، جیسے آپ کے اپنے، آپ کے ساتھ اور آپ کے اردا گرد آپ کے خود کے رشتے ہیں، یعنی آپ کے اپنے نجی رشتے ہیں، ریلیشن ہیں، اور ان رشتوں میں آپ کا حق ہے ان رشتوں کے اوپر۔ اسی طرح بائبل کو پڑھ کر یوحنا کی کتاب میں سے آپ مسیح کے ساتھ اپنے طور پر حق کا رشتہ بنائیں۔ تو جو پہلا آدم، اس نے جسم کے مطابق جنسی گناہ کی وجہ سے گناہ گار ٹھہرا، جو پہلا آدم تھا۔ تو آج ایک عام آدمی کی زندگی میں یہ سب چیزیں کام کر رہی ہیں، لیکن جو لوگ ان سے پریشان ہیں، دکھی ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، مسیح یشوع یعنی مسیح یشوع کو اپنا خداوند قبول کرنا، یعنی دل سے، سچی نیت سے اور زبان سے۔ تو یشوع آپ کو مسیح ہونے کا حق دے دیں گے اسی وقت، یعنی خدا کے بیٹے ہونے کا۔ سو نہ تو اس لعنت سے ڈرو، نہ بھاگو، نہ سوسائڈ کرنے کے خیال اپنے من میں لاؤ، بس یسوع کو اپنی زندگی میں آنے دو اور انہیں اپنی زندگی پر حق دو، اور پھر اپنی زندگی دیکھو اور دوسروں پر بھی اپنی اس انوگرہ کی زندگی کو، سچائی کی زندگی کو اپنے اور بھی بھائی بہنوں پر ظاہر کرو۔ کیونکہ جو ایک عام انسان ہے، نارمل باڈی ہے، وہ خون سے یعنی جسم کی خواہش سے، انسان کے ارادے سے پیدا ہوتی ہے، اور پہلا جو آدم تھا، یعنی پہلے آدم کی وجہ سے اس میں پیدائش سے ہی جنسی گناہ موجود ہوتا ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ تو جتنا اپنی زندگی میں آپ ہتاش، پریشان ہیں، گھٹیا پن یا دوشی من، اپنے آپ کو لے کر برا محسوس کرتے ہیں، چھوٹا محسوس کرتے ہیں، شرمندہ محسوس کرتے ہیں، وہ سب کی وجہ آدم ہی ہے، یعنی پہلا آدم جس نے نافرمانی کی، اور اس کے بعد آدم ذات میں وہ لعنت پھیل گئی، یعنی جنسی گناہ، جس کا نتیجہ موت نکلا۔ تو ہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح، جو آنے والے کا مثل تھا، گناہ نہ کیا تھا۔ مطلب کلام یہ گواہی دے رہا ہے کہ جنہوں نے آدم سے لے کر موسیٰ تک گناہ نہیں بھی کیا تھا، ان پر بھی موت نے بادشاہت کی، تو جو آنے والے کا مثل تھا۔ تو اس کے بعد
آئی موسیٰ کی وسطی گناہ اور موت کی وسطی یعنی 10 حکم، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک یعنی وسطی کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، مطلب یہ ٹوٹل 10 حکم ہیں۔ اور پورے توراہ میں یعنی پرانے عہد نامے میں موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں میں 613 حکم ہے، یعنی پرانے عہد نامے میں موسیٰ کی پہلی 5 کتابوں میں اتپت سے لے کر آشتشنا یعنی جینیسس سے لے کر ڈیوٹرونومی کی کتاب تک۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ تو موسیٰ کی وسطی دی گئی جنسی گناہ کے سبب، جنسی گناہ کی وجہ سے، جو آدم کی وجہ سے پوری آدم ذات میں، بدن میں اور بدن کے انگوں میں کام کر رہی تھی، وہ لعنت۔ پہلا آدم بنا اور چلاک سانپ کا دروازہ، پہلا آدم اور عورت اور چلاک سانپ، عورت بنی چلاک سانپ کا دروازہ، اور آدم تھا یعنی عورت بنی کہ اس کو آدم تک لے کے آئے، اور آدم پوری زمین کا دروازہ تھا، چلاک سانپ عورت کے وسیلے آدم تک آیا، اور آدم کے وسیلے وہ پوری لعنت جس کا دروازہ آدم تھا اس کے وسیلے سے جب اس کی زندگی میں کام اس لعنت نے کیا تو وہ لعنت پوری زمین پر پھیل گئی اور زمین اس کے سبب سے لعنتی ہوئی۔ یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی، یعنی مسیح پر ایمان لانے والوں کے لیے نہیں، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہیں۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی، یعنی موسیٰ کی ویوستھا موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے۔ شریعت کیا کر رہی ہے؟ گناہ کا زور جو ہے وہ شریعت ہے۔ موسیٰ کی ویوستھا 10 حکم۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ ایک آدمی نے گناہ کیا تو اس لیے ایک آدمی سے وہ فیصلہ ہوا کہ سب نے گناہ کیا۔ ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے، ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، یعنی پہلا آدم، جس کے وسیلے سے زمین لعنتی ہوئی۔ غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اب یسوع مسیح ہمارے ادھار کرتا کیسے ہیں؟ مطلب جنسی گناہ والوں کے لیے جو جسم کے موافق گناہ گار ہیں آدم کی وجہ سے، جن کے بدن میں اب وہ لعنت کام کر رہی ہے، ناپاک روحیں کام کر رہی ہیں، تو وہ ہمارا ادھار کرتا کیسے ہیں؟ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔
اب یسوع جنسی طور پر گناہ گار نہیں تھے، وہ شریعت کی طرف سے گناہ گار تھے۔ شریعت روحانی ہے مگر ہم جسمانی۔ وہ نہ خون سے یعنی یسوع مسیح، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا یعنی کنواری مریم سے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اس کے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، یہودی جو موسیٰ کی گدی پر بیٹھے تھے، یعنی 10 حکموں کے استاد ربی۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اس کے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ پلاطس نے پھر باہر جا کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ جب یسوع مسیح پکڑوائے گئے، یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا، اور پلاطس نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار گاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کے کہا کہ صلیب دے، صلیب۔ پلاطس نے ان سے کہا کہ تم ہی اسے لے جاؤ اور صلیب دو، کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں، اہل شریعت یعنی موسیٰ کی شریعت، اہل شریعت ہیں، اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہیں، جنسی گناہ کے موافق نہیں، شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرنا، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرے چوپائے، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے کہ خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یعنی موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، تورا یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے برا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لپالک ہونے کا درجہ ملے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کہہ کر پکارتی ہے۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب سے وارث بھی ہوا۔ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو
جن کی دوبارہ غلامی کرنی چاہتے ہو، تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو، مگر کتاب مقدس نے یعنی پرانے عہد نامے نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا، تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے۔ ایمان سننے سے آتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یشوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، بیٹے ہو، وارث ہو۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یشوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ پس اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلے سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے سبب جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ مطلب آدم کی وجہ سے یہ مانا گیا کہ سب نے گناہ کیا۔ آپ اس بات پر مت ایمان لانا کہ سب نے گناہ کیا۔ آدم نے گناہ کیا، اس لیے اس بات پر مہر کی گئی کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی عفرت سے نازل ہوئی، اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ کہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بادشاہی عفرت سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں، غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ
سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔